السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس خبر کا پتہ ہوگا، یہ چند دن پہلے سعودیہ کا جو حکمران ہے، وزیر ہے، اس نے سعودیہ کے اندر فحاشی کو عام پھیلانے کا آرڈر پیغام سنایا ہے۔ تو ناظرین، یقین مانیے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ وہ گھر ہے، سعودیہ وہ ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ تو ناظرین، یہ وہ گھر ہے جس کی اللہ رب العالمین نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ تو ناظرین، اس کے اندر یہ ان کا سعودیہ کا وزیر جو ہے فحاشی پھیلانے پہ تلا ہوا ہے، میوزک چلانے پہ تلا ہوا ہے، ڈرامے چلانے پہ تلا ہوا ہے، حتیٰ کہ آپ یہ بھی دیکھیں گے انڈیا سے ایکٹر منگوا کے ان کو بھی اسی کام کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ سعودیہ کے اندر انڈیا کے ایکٹروں سے ڈانس بھی استغفر اللہ کروایا جا رہا ہے۔ تو یقین مانیے، جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میوزک کو، اس سانگ کو، اس گانے کو ختم کرنے کے لیے آئے، جیسا کہ آپ قرآن پاک کے اندر سورہ لقمان کی دوسری آیت دیکھیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے وہ واضح گمراہ ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے جو میوزک، گانے، ایسی چیزیں بجاتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں، اور ایسے کام یہ جو کرتے ہیں میوزک یا فحاشی کو پسند کرتے ہیں، ان کے اوپر تو اللہ رب العالمین نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو چلیں ناظرین، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ سعودیہ کا حکمران کے ذہن ایسا ہے، اس کے ذہن کے اندر کوئی فطور بھرا ہوا ہے، تو پھر وہ یہ اتنا تو ضرور سوچے کہ وہ آسمان والا اللہ رب العالمین تو دیکھ رہے ہیں۔ وہ رب جو ابرہ حبشی سے اپنے بیت اللہ کی حفاظتیں فرما سکتا ہے، کیا وہ رب اس ظالم بدبخت کو جس نے فحاشی کے اڈے چلانے کا آرڈر کیا ہے، کیا اس کو اللہ پاک تباہ و برباد نہیں کر سکتا؟ تو چلیے ناظرین، اللہ رب العالمین نے اپنے بیت اللہ کی حفاظتیں ابابیلوں سے کروائی جب ابرہ حبشی آیا۔ تو اس لیے تو قرآن پاک کہہ رہا ہے، فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اللہ پاک نے پھر ابابیل کو بھیجا۔ جب ابرہ حبشی آیا، ہاتھی لے کر آیا، تو اللہ پاک نے کیسے حفاظتیں کی؟ چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے اللہ پاک نے اپنا کام لے لیا۔ فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، ابابیل کو بھیجا۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی چونچ کے اندر اور اپنے پانچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کینکر لے لیں۔ تو وہ چڑیاں کہنے لگی اللہ یہ کیا کریں گی؟ فرمایا پھینکنا آپ کا کام ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کو بم بنا دینا رب العالمین کا کام۔ تو اللہ پاک نے کیسے ابابیلوں سے اپنے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ تو ناظرین، یہ بھی میں بات بتاتا چلوں، قرآن پاک کا ایک اور مقام سن لیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بڑی بڑی جماعتیں، یہ جو ولی عہد ہے، یہ جو حکمران سعودیہ کا، یہ کس کے پیچھے چل کے یہ کام کر رہے ہیں؟ امریکہ کے پیچھے، اور اسرائیلیوں کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ادھر فحاشی کے اڈے پھیلا رہا ہے۔ تو شاید اس کو یہ نہیں پتا کہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ سپر پاور، میں ان کے ساتھ مل کے یہ کام کروں گا۔ استغفر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سپر پاور نہیں ہو سکتی، وہ رب العالمین ہے۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا کہ بڑے ہی چھوٹی جماعتوں پہ غالب آئیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے چھوٹے بڑوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یقین مانیے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ وہ بیت اللہ ہے جس کے اندر اللہ پاک کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے اندر دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دجال اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک جملہ اور ذہن میں آ گیا، یقین مانیو، جب عمرے کی بات آتی ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کی بات آتی ہے، ہر مومن کا دل بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے تڑپتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے تڑپتا ہے، تو پھر شور مچا دیا جاتا ہے وہاں پہ، جی وہاں پہ کرونا وائرس ہے، کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو، کوئی یہاں پہ صفا مروہ پہ کسائی نہ کرے، یہاں پہ حجر اسود کو بوسہ نہ دے۔ اس وقت کرونا وائرس آ جاتا ہے، اور جب فحاشی کے اڈے پھیلانے ہو، میوزک چلانا ہو، پھر کرونا وائرس وہاں سے
چلا جاتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کتنی بڑی یقین مانیے ظالمانہ بات ہے، اتنی بڑی بیہودہ بات ہے کہ یہاں پہ میوزک چلے تو پھر کرونا نہیں ہے، جب اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کیا جائے پھر کرونا وائرس آ جاتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے ظالم کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دے، یا پھر اس دنیا سے اللہ پاک اس کو اٹھا لے۔ تو وہ رب العالمین جو ہے اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ یہ شاید ان کی بھول ہو کہ شاید کوئی بات نہیں، لیکن اللہ پاک ایک مرتبہ ڈھیل تو دیتے ہیں، جب پھر اللہ پاک پکڑتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو ناظرین یقین مانیے یہ وہ بیت اللہ جہاں کے اندر نبی پاک نے فرمایا دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر اللہ پاک نے مکہ مدینہ کے پہرے اتنے فرشتوں کے لگا دیے ہوں گے، دجال بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میں پھر کیسے مان لوں وہاں پہ کرونا وائرس داخل ہو سکتا ہے؟ میں کیسے مان لوں وہاں پہ یہ ایسی بیماریاں ایسی وبائیں آ سکیں؟ جہاں پہ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ جاتا ہے وہاں پہ جو بھی اس کو مرض لگی ہے وہاں پہ پہنچتا ہے تو اللہ پاک شفائیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا، السلام علیکم۔